تو جیسا کہ آپ سب نے اتنی ساری ریکویسٹ کری ہے مجھے کہ یوسف کی سیریز کے بعد آپ مختار نامہ ہی ضرور دیکھیے گا، اور بہت سارے لوگوں نے لٹرلی یہ ریکویسٹ کری ہے، تو آج میں مختار نامہ کا پہلا ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جسٹ ٹو چیک آن کہ یہ ایپیسوڈ کیسے ہونے والے ہیں اور یہ سیریز کیسے ہونے والی، کیا اس سیریز کو میں پسند کروں گی اتنا ہی جتنا پروفٹ یوسف کی سیریز کو کر رہی ہوں یا نہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب آئی تھنک یہ سیریز مجھے دیکھنے کے بعد ہی ملے گی، بٹ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک کرتے رہیں گے، اور اچھے اچھے سجیشنز پلیز بھیجتے رہیے، اور پاسبل ہو تو لنک بھی بھیج دیجیے، بیکاز کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹی آتی ہے ویڈیوز کو سرچ آؤٹ کرنے میں، تو بہت ہیلپ فل ہوگا اگر آپ لوگ کامنٹس ایگزیکٹ ٹائٹل یا تو کامنٹ کاپی کر دیجیے، یا پھر آپ لنک اگر پیسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ پاسبل ایٹ ٹائمس ہوتا ہے یوٹیوب میں، اگر آپ وہ لنک پیسٹ کر سکتے ہیں تو میرے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا۔ سو اسی کے ساتھ اب پہلے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مختار نامہ میں کیا ہے کیا نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کرا ہوا، بیکاز میں کوئی سسپینس کریٹ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے اندر، لائک جیسا میں نے پروفٹ یوسف کی سیریز میں کچھ نہیں کرا تھا، اس میں بھی میں اپنا سسپینس نہیں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ لیٹس سی اس سیریز میں کیسا لگتا ہے مجھے، اور ریئلی آئی ایم ویری کین کہ کیا ریاکشن آتا ہے میرا، بیکاز مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اس بارے میں۔ تو بنا دیری کیے ہوئے آئیے فرسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کے بعد مسلمانوں نے ان کے بڑے فرزند حسن ابن علی سے بیعت کر لی۔ معاویہ ابن ابو سفیان حاکم شامات بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا بے رقیب خلیفہ سمجھتا تھا اور حسن ابن علی سے نزاع کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عراق اور شام نے ایک دوسرے کے سامنے سفارائی کر لی۔ مدائن جو ایران کے ساسانی بادشاہوں کی حکومت کا مرکز ہوا کرتا تھا اور کوفے کا ہمسایہ تھا، اب مسلمانوں کی حکومت کا مرکز تھا اور خلیفہ کی حکومت کا جز شمار کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر تاجروں اور اشراف عرب نے مدائن کے شہروں میں سکونت اختیار کر کے ایک دو رخی آبادی تشکیل دے دی تھی، عرب اور عجم۔ مدائن سن 41 ہجری۔ الحمدللہ۔ تمہاری گندم کی فصلوں کا ایک ایک خوشہ بالکل ان لڑکیوں کی مانند ہے جو شادی کے لیے آمادہ ہوں۔ دیکھو کیسے جھوم جھوم کے نغمہ سرائی کر رہی ہیں۔ مان گئے تمہارے ہاتھ کو، تم نے سونے کو اس کے مقابلے میں حقیر کر دیا ہے۔ پانی حلال، زمین حلال، دانہ حلال، مالک سخی، ریت راضی اور خدا قاضی، پھر کیوں نہ سونا ہوگا مختار؟ تو پھر جلدی کام شروع کرو، کیونکہ عمرواس اور اس کے شامی ٹڈے زیادہ دور نہیں ہیں۔ صرف ہے کہ یہ ہیرے موتی شیاطین کا لقمہ بن جائیں۔ بسم اللہ۔ خوشہ چننے والے سب منتظر ہیں، زراعت کی دراتی تم خود تھامو۔ خدا یا امید تجھی سے وابستہ ہے۔ خدایا تیری نعمتوں کے شکرانے اور ان دانوں کی حرمت کی قسم جو تو نے پیدا کیے، ایک مٹھی پرندوں کے لیے، ایک مٹھی چرندوں کے لیے، ایک مٹھی رینگنے والوں کے لیے، ایک مٹھی جانوروں کے لیے، بلندی اور اقبال کی نیت سے حاسدوں، کینہ توزوں، بدنیتوں کی نگاہ سے بچنے کے لیے بری نگاہیں اندھی ہو جائیں، ایک بخار و خش سرات کی حفاظت کے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ ایک پاک روٹی بنے، نمک اور روٹی کے حق کے واسطے، خمس و زکوٰۃ کے حق کے واسطے، جو حق الناس ہے، مستحق اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہونے کے لیے ان سب خوشوں میں برکت فرما۔
بارہا بولے محمد کے علی جاہ میری، جان حیدر پہ محمد پہ پڑھو سب صلوات۔ جلدی آؤ۔ شور مت کرو، مت چلاؤ، یہ بھی پھنس جائے گا۔ جلدی کرو ابو صاحب، یہ گھوم کٹا زیادہ نقصان دہ ہے، اسے جگہ نہ ملی تو فصلوں کو تباہ کر دے گا۔ ابو صاحب آپ لوگ اس طرف سے اسے بھگائیے تاکہ یہ فصلوں سے باہر نکل جائے۔ مر جا، جہنم میں جا، فصلوں کو تباہ کرتے ہو، ہاں؟ مسلمانوں کی رکو گردوں ابو کے دانے صاحب، حرام کرو گے، ہاں؟ دھیان سے آگے جانا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مر جا، جہنم میں جا، گندم کے دانے خراب کرو گے، مر جا۔ مجھے سے ضعیف کو کتنا تھکا دیا اس نے۔ کیسا موٹا سانڈ ہو گیا ہے، ہماری محنت کو کھا کھا کے، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ یہ 2 تیروں سے شکار ہوا ہے۔ اس منوس لاش کے لیے 2 تیر بھی کم ہے مختار، اس کو تو 100 تیروں سے چھلی کر دینا چاہیے۔ مگر میں نے تو 1 سے زیادہ دستے تیر نہیں پھینکے۔ تو کیا دوسرا تیر غیب سے آیا ہے؟ درود اس بہادر شخص پر کہ جس نے اپنی تلوار کو بیلچے سے بدل دیا۔ مددگار نہیں چاہیے ہے کسان؟ کیوں نہیں؟ یہ کوے دیکھ رہے ہو؟ اس زمین میں پرندوں کو اڑانے کا پتلا نہیں ہے۔ میں اچھی تنخواہ دوں گا اگر تم پتلے بن جاؤ اور پرندوں کو بھگانے کا کام کرو۔ جس شخص نے اپنی زرہ، ڈھال، خودی اور شمشیر کو بیلچی اور کلہاڑی سے بدل دیا ہو، یقیناً اس نے بہادروں کی سخاوت کو کسانوں والی سخاوت سے بدل دیا ہوگا۔ ایک جنگجو مرد کو پرندے اڑانے والے پتلے سے ملانا نا انصافی ہے مختار۔ خوش آمدید اے مرد مجاہد۔ تم بھی خوش رہو اے مرد باوقار۔ شکار کے میدان میں مختار کا صرف ایک ہی رقیب ہے جو کیان ہے۔ خوش رہو اے ایرانی باوفا۔ تم بھی آباد رہو اے عرب باصفا۔ جانتے ہو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں؟ میرے سر و جان تم پر نثار۔ آؤ کہ تم نے میرے سال کی کٹائی کی خوشی کو 100 گنا بڑھا دیا۔
یہ حرام ہے بندہ خدا، حرام ہے میرے دوست۔ کیوں حرام ہے؟ اسی دلیل پر جیسے کتے کا گوشت حرام ہے۔ اگر اس سور کی لاش کی جگہ کتے کا لاشا ہوتا تو کیا اس کو بھی کھانے کی ہوس کرتے؟ کتے کا گوشت کہاں اور سور کہاں؟ اس جانور نے سوائے گندم کے کچھ اور نہیں کھایا۔ یہ تو بالکل دمبے کی طرح ہے۔ اس کی کھال اور گوشت خاصیتوں سے بھرپور ہے۔ مثلاً کون سی خاصیت؟ اس کی گرما گرم کھال پیروں کے فالج کے لیے زود اثر ہے۔ اس کا گوشت بھی کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ تم واقعی مسلمان ہوئے ہو یا ابھی تک دین مجوس پر ہو؟ کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو ضربی؟ اس کسان نے مجھے پاگل کر دیا ابو ساک۔ اس مردار سور کے کباب کھانا چاہ رہا ہے۔ جتنی بھی آیتیں، حدیثیں اور دلیلیں سنا رہا ہوں اس کو قائل ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ واہ واہ، بہادر کیان کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں۔ خوش آمدید بہادر۔ ناخوش نہ ہو ضربی، خدا تمہیں قوت دے۔ تمہاری عمر بڑھے۔ کیان جان، تم اس شخص کو کچھ سمجھاؤ، سور کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ میرے بھائی، سور کا گوشت خاصیتوں کے علاوہ ایک ایسا عیب بھی رکھتا ہے کہ جب کھاؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ کیسا ہے پہلوان؟ پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے، خارج کی تکلیف تمہیں بے چین کر دے گی، بے حیائی پیدا کر دے گا۔ کیا واقعی؟ چاہو تو آزما لو۔ نہیں پہلوان، یہ بہت شرمناک بات ہے۔ کتوں کو کھلا دیتے۔ خدا تمہارے بزرگوں کو بخشے، میں تو اس سے بحث کر کر کے تھک ہی گیا تھا۔ سور کا گوشت کھایا جاتا تو ان زمینوں سے برکت ختم ہو جاتی۔ ضربی، ایسا کھانا لاؤ جو سردار سپاہ فرزند علی کے شاع نشان ہو۔ جو حکم میرے سردار۔ سب سے پہلے بجمال ذات احمد صلوات، بعد ان کے بصر حیدر صفدر صلوات۔ بسم اللہ، گرم کباب۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ کس جہنم سے آ رہا ہوں؟ بغیر پوچھے جانتا ہوں، اس میدان جنگ سے آ رہے ہو جس کا جیتنے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور ہارنے والا حسن ابن علی۔ بس یہی؟ نہیں، تم سے دوستی کا رشتہ جوڑا ہے کیان۔ کوفہ سے مدائن آیا ہوں تاکہ تم سے نزدیک تر رہوں۔ بخدا قسم تمہارے خاک آلودہ بال کو بھی لاکھوں خرخری مذہب شیخوں اور دمدمی مزاج کوفیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس دن تم نے رزمی لباس پہنا اور عزم جنگ کیا تو میں لرز کر رہ گیا۔ تمہارا وداع موت کی خبر دے رہا تھا کیان۔ تمہاری غیر موجودگی میں ایک دن میں 1000 بار تمہیں دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ اپنے بھائی کے خونی اور چاک دل کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ نہیں پوچھو گے کہ پیغمبر کے بیٹے کی رکاب میں کیا کیا دیکھا؟ تم نے جا کر دیکھا اور میں نے نہ جا کر ہر منظر دیکھا۔ نہیں دیکھا مختار، بخدا قسم پیغمبر کے فرزند کی اس غربت کو تم نے نہیں دیکھا جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے کوفہ والے ان کے خیموں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے قدموں سے جانماز کھینچ لی۔ میں نے ان کے والد علی کی غربت اور تنہائی کو دیکھا ہے جب کوفیوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے خیموں پر حملہ کر کے ان کی جان لینے کا ارادہ کیا۔ جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیان۔ معاویہ اور امرواس کوفیوں کے جہل کے اونٹوں پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے تو صفین میں ہی بازی جیت لی۔ عراق اسی دن فتح ہو گیا جس دن امرواس کے مکر و فریب کے قرآن نیزوں پر چڑھ گئے۔ خوارج میں سے ایک ملعون کا خنجر کل رات صحابات مدائن میں رسول اللہ کے بیٹے کے پاؤں کو کاٹ گیا۔ مختار، اگر مارنے والے کا خنجر زہریلا ہوا تو امام کی جان خطرے میں ہے۔ یا صاحب الصبر، بخدا قسم مجھے پتا تھا کہ اس لشکر کشی کا نتیجہ کوفیوں کی زیادہ سے زیادہ رسوائی ہے۔ امام کو کوفہ لے گا یا اب تک سابات میں ہی ہے؟ خود ان کی خواہش کے مطابق مدائن کے سفید محل پر آنا قرار پایا۔
انہوں نے فرمایا کہ مجھے سعید ابن مسعود ثقفی کے پاس پہنچا دو کہ وہ ایک پرامن جگہ ہے اور ہم سے خیانت نہیں کریں گے۔ ارے یہ تو خلیفہ ہیں، انہیں کیا ہوا؟ لگتا ہے امام زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تو صحابات میں تھے نا؟ ہاں، یہ خلیفہ ہے۔ کیا یہ خلیفہ ہے؟ حسن ابن علی ہیں، ایسا لگتا ہے کل رات صحابات میں زخمی ہو گئے ہیں۔ عربوں نے اپنے خلیفوں کو قتل کرنے کی عادت کو جنگ کا روپ دے دیا ہے۔ بڑا اچھا بہانہ ہے عربوں کے مارنے کا۔ واہ ویلا واہ ویلا، نواسہ سید المرسلین کی حالت دیکھو، مدائن کو علی کے دشمنوں پر حرام کر دو، فریاد یا محمد۔ رنگنے والے مدائن نے خون کی آپاشی کر دیں گے۔ کیا وہ خلیفہ ہیں؟ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب خوارج نے اپنے مقصد پر عمل کر لیا، معاویہ شکار ہو گیا اور عمر و عاص باقی رہ گیا۔ تم کس دنیا میں ہو؟ معاویہ تو دمشق کی سبز جنت میں خدائی کر رہا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ زخمی ہے، یہ حسن ابن علی ہیں۔ سنا ہے معاویہ نے علی کے بیٹے کے سر کی قیمت 1000 دینار شامی اور اپنی ایک بیٹی سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ قسم سے؟ تمہاری جان کی قسم۔ کتنا مہنگا سر ہے علی کے بیٹے کا۔ خلیفہ کو کوفہ کیوں نہیں لے گئے یہ لوگ؟ کیا عرض کروں، شاید اس لیے کہ مدائن پورا من ہے، چاہے کچھ بھی ہو مگر مدائن کے عجم 1000 طبیعت کے کوفیوں سے بہتر ہیں۔ لو اب ان لوگوں نے آزاد شروع کر دی۔ اس صورتحال میں شامیوں کو مدائن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، پرسوں مدائن کے عرب و عجم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے۔ اے سید و سردار جوانان جنت، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ پر گزری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دور و نزدیک کے سردار معاویہ کے سونے کے سکوں کے غلام ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو۔ سعید ابن مسعود ثقفی ہوں میں مولا، فرما روائے مدائن، ممنون ہوں کہ آپ نے میزبانی کے لائق جانا۔ میری پلکوں پہ آپ کی جگہ ہے، مدائن کے سفید محل کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے منور کیجیے۔ امام کا بہت خون بہہ گیا ہے امیر، ہمیں لگتا ہے کہ مارنے والے لعین کا خنجر زہریلا تھا، ہمیں ایک بڑے طبیب کی فوری ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کوئی چارہ کیجیے۔ طبیب و بستر دونوں حاضر ہیں سردار، میرے ساتھ آئیے۔
क्या कर रहे हो ये ना मुसलमान? ध्यान से सरदार, कोई ऐसा काम ना करो कि मोहब्बत के जोश में मेरे हाथ भी कांप जाए। मैं माफी चाहता हूं ए हकीम, मेरा कसूर नहीं था। मैंने एक लम्हे को आपको उस मलाउन मारने वाले की जगह देखा। आप थके हुए और वसवसे का शिकार हो गए हैं सरदार, लेकिन आप बरहक हैं। मेरी बात माने, कुछ आराम करें और कुछ तवक्कल। जो भी खुदा की मर्जी होगी वही होगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो। ये मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदुम के उतार चढ़ाव की फिक्र में रहो। तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक? तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सकफी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सकफी का नाम सुने और सर को ना झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजिज़े की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार? सलमान फारसी के खंदक के मौजिज़े की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे। आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने की अरब से फर्क रखता है मुख्तार। अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सकफी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फिकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को जायल कर दिया है। कियान, कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए। मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं बनिस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के। मुख्तार, कियान, हमने इस बारे में काफी सुखरवारी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह, हमारा रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिना के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस। भाइयों, कहाँ है मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गिरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ।
कितने दाग सैयद औलाद आदम ने उठाए। फरियाद या मोहम्मद, होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे, जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। उन बेगैरतों ने यहां तक के उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम न किया। इस तमहार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौमे बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीसे नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत और अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह के फर्जंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब और अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदाइन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सकें। उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुस्तफा ने अपने मकाम पर बिठाया, वो मदाइन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है। तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमारवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम क्या करें। इज्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने, क्योंकि ये सिपाहियों के लिए अमन और अमान के हवाले से नुकसानदेह है। आहुजारी की जगह दुआ कीजिए और कही सुनी की जगह सब्र का दामन थामिए कि खुदावंद साबिरों को पसंद करता है। भाइयों, दुआ दुआ। अमन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु स्सू। Okay, so I think I like this सीरीज़ एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री और पूरा इस्लामिक कल्चर जो है वो इस सीरीज़ से
रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को जब शुरू किया था. आई थिंक आई विल ऑल्सो लाइक टू वॉच दिस सीरीज़, तो मैं शायद कंटिन्यू ये सीरीज़ भी करूँगी. एंड काफ़ी हमने देखा मुख्तार जो हैं वो एक रेबेलियन के फॉर्म में आगे कन्वर्ट होंगे और वो हुसैन जी के मौत का बदला लेंगे. आई थिंक फ्रॉम उम्मद कैलिफ is what I could understand from this conversation and overall text. एंड काफ़ी वॉइस मुझे बहुत सिमिलर लगी. जो मैंने प्रॉफिट यूसुफ का जब सीरीज़ देखा था उसमें बहुत सारी वॉइसेस थी, जैसे उसमें जो याकूब नवी थे उनकी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ डबिंग में कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों इट साउंडेड लाइक वो सेम आवाज़ है, मैच हो रही है. बट येस आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीरीज़. तो इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में देख के और थोड़ा सा और धीरे धीरे आई थिंक और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी. बट फर्स्ट एपिसोड देख के इतना कुछ खास क्यूरियोसिटी हुआ नहीं है मुझे. बट लेट्स सी, बिकॉज इट इज़ द ओनली फर्स्ट एपिसोड, सो लेट्स सी ऑन द सेकेंड एपिसोड की क्या होता है. बट आई होप यू लाइक इट. एंड आप मुझे और थोड़ा सा डिटेल बता सकते हो अबाउट मुख्तार नामा कि एक्चुअली व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोज़ में है तो जनरली, बट डोंट रिवील एनी parts of the video, but I would say just आप मुझे एक headline outline दे सकते हैं that what is it all about, so that मेरा उस तरह से इंटरेस्ट और डेवलप हो. सो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा. मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल,